ورلڈ کپ جو کسی زمانے میں پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی عوام کے لیے ایک ایسا کھیل تھا جس کو لوگ دلچسپی سے، انتہائی انہماک سے، اور پاکستان کے تو علاقہ لیاری میں اس پر اتنی بڑی بڑی شرطیں لگائی جاتی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ مصر جیت جائے گا، وہ کہتے ہیں کہ ارجنٹائن ہار جائے گا، وہ اس طرح کی کہانیاں ہوتی رہیں۔ اور یہ ساری کہانی جو ہے اس کو اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ٹیلی فون کال پر اس کے تمام قوانین کو مٹی میں ملا دیا جاتا ہے اور بوٹوں سے رون دیا جاتا ہے۔ یہ کیسے، میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ لیکن ایک دوسرا میچ بھی ہوا جو منگل کے دن ہوا، یعنی 7 تاریخ کو ہوا۔ اس میں ارجنٹائن کو ہر طرح کی چھوٹ دی گئی کہ وہ مصر پہ 2 گول کے کرنے کے بجائے اس کو 3 گول کرے اور ہرا دے، جبکہ ارجنٹائن کی ٹیم جو ہے مصر سے آخری وقتوں تک، لیکن آخر کے 10 منٹ جو ہے وہ ارجنٹائن کو مکمل طور پہ کھیل کے تمام قوانین کو پامال کرنے کی اجازت دی گئی، یا انہوں نے خود حاصل کر لی، یا وہ ان کے لیے بھی کوئی فون گیا، اور اس طرح سے مصر کو ٹورنامنٹ سے باہر کیا گیا۔ یہ ساری کہانی ہے کیا، قصہ کہانی بتاتا ہوں آگے آپ کو چل کے۔ لیکن پھر وہی گزارش کھیل کے کھلاڑیوں سے، اور گھر بیٹھے جو ان کے تماشائی ہیں، جو ان کو دیکھتے ہیں، جو ان کے ہر بات کو ایک ایک چیز کو کاپی کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ بڑی بڑی پینٹیں پہن کر کے ہاف کے قریب، اور اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے بڑے بڑے موزے، لمبے لمبے موزے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ گھروں سے نکل کر فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ لیکن اب یہ پورا کھیل جو ہے یہ سیاست اور مذہب پرستی کے اندر شامل ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اب ایسا یہ پہلا موقع تھا جب ورلڈ کپ میں 14 اسلامی ممالک شامل ہوئے تھے، جس میں مصر بھی تھا، سعودی عرب بھی تھا، اور دیگر ممالک بھی۔ لیکن مصر کو ہماری اطلاعات کے مطابق اور کھلاڑیوں نے جو دیکھا اور نام جو بتایا، وہ مصر کو ارجنٹائن سے زبردستی ہرایا گیا۔ اور اب امریکہ کی کہانی کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیں، اور انتہائی گزارش بھی ہے کہ آپ اسے ورلڈ کپ کے حوالے سے اس کو وائرل کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، کھلاڑیوں کو بھی اور تماشائیوں کو بھی، کہ ایک قصہ کہانی ہے کیا۔ آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ دوستوں، یہ قصہ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ گزرے اتوار کے دن، یعنی 5 جولائی کو 2026 کو ایک میچ کھیلا گیا۔ اس میں بوسنیا اور امریکہ کا میچ تھا۔ بوسنیا کے ایک کھلاڑی کو امریکہ کے ایک کھلاڑی نے انگڑی مار کر، یعنی ٹانگ یوں مار کر کے اس کو گرایا، اور اس کے بعد اس کو لاتوں سے مارتا بھی رہا، اور پھر اس کے اوپر ٹانگ رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس پورے کھیل کو، اس پورے گیم کو ریفری دیکھ رہا تھا۔ ریفری وہاں پہ آیا اور اس نے آ کر کے اس امریکہ کے کھلاڑی کو ریڈ کارڈ دکھا دیا۔ یہ میں آپ کو تھمبنیل میں دکھا رہا ہوں، جو گوگل میں تصویریں موجود ہیں۔ گوگل سے ہی تصویریں جو ہیں وہ لی گئیں اور لے کر کے اب دنیا میں وائرل بھی ہو رہی ہیں۔ اس کو ریڈ کارڈ دکھایا گیا، اور ریڈ کارڈ دکھانے کے بعد اس کو گراؤنڈ سے باہر کر دیا گیا۔ اب اس میں 3 کارڈ ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے یلو کارڈ، جو معمولی سی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے۔ دوسرا وائٹ کارڈ ہوتا ہے، اگر کوئی زیادہ کھلاڑی جو ہے وہ زیادہ بدماشیاں کر رہا ہے تو اس کو گراؤنڈ سے پورے میچ کے لیے آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن تیسرا کارڈ جو ہوتا ہے وہ ریڈ کارڈ ہوتا ہے۔ اس ریڈ کارڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھلاڑی جو ہے وہ 1 سال کے لیے مکمل طور پہ بینڈ ہے، اور 1 سال کے بعد وہ ورلڈ کپ فیفا کے اپلیکیشن دے گا۔ یہ سب قوانین موجود ہیں۔ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، نہ اپنی طرف سے آپ کو کوئی تقریر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ سب کچھ موجود ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جا کے فیفا کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی موجود ہے کہ آپ فیفا
میں پھر وہ 1 سال کے بعد اپلیکیشن دے گا اور اپیل کرے گا اور معافی مانگے گا کہ جو میری وہ غلطی ہوئی تھی میں نے اس سزا کو قبول کیا، میرا 1 سال مکمل ہو گیا۔ اب فیفا کا جو بورڈ ہے وہ جنرل باڈی جو ان کی ہے وہ اعلان کرے گی کہ ہاں اس کو معاف کر دیا جائے۔ لیکن 1 سال میں کسی اچھے کھلاڑی کی جو کہ فیفا ورلڈ کپ جیسے کھیل میں کھیل رہا ہو، اس کے لیے 1 سال بہت تباہی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ عجب کھیل کی غضب کہانی ہے۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ نے فیفا کے ورلڈ کپ کے آفس میں صدر سے بات کی اور ان کو کہا کہ یہ جو آپ نے 5 جولائی کو جس کھلاڑی کو آپ کے ریفری نے ریڈ کارڈ دکھایا ہے اور اس کو بین کر دیا ہے، مجھے یہ 7 جولائی کو جو بیلجیم کے ساتھ ہمارا میچ ہو رہا ہے امریکہ کے، اس کے میں وہ کھلاڑی مجھے گراؤنڈ میں نظر آنا چاہیے اور میں اس کسی فیصلے کو نہیں مانتا۔ یعنی یہ بات تو طے ہو گئی۔ کیا فیفا کا کوئی قانون ہے نہیں، بلکہ وہ بے قانون سا ہو کے رہ گیا ہے۔ تو انہوں نے اس کو ورلڈ کپ میں جو ہے نا انٹری جو ہے اس کی جو ہے نا صدر ٹرمپ کی ہے اور بادشاہت بھی صدر ٹرمپ کی ہے۔ پھر 7 تاریخ کو میچ ہوا اور بیلجیم جو ہے اس کے ساتھ امریکہ کے میچ میں وہ کھلاڑی جس کو 2 دن پہلے ریڈ کارڈ دکھا کے گراؤنڈ سے ہمیشہ 1 سال کے لیے بین کر دیا گیا تھا، اسے دوبارہ کھیلنے کا موقع دیا گیا اور کہا آؤ کھیلو، خوب موجیں اڑاؤ، موجیں بہاؤ، اور موجیں ہی موجیں ہیں جب تک ٹرمپ صاحب کا ٹیلی فون موجود ہے۔ ایک اور دوسرا یہ دیکھیں آپ، اس پورے کھیل میں یہ جو کھیل ہوتا ہے یہ لوگوں کے محلے میں جو کھیل ہوتا ہے وہ آپس میں کھلاڑیوں کے لیے دوستی بڑھانے کے لیے، اور اس دوستی ہی کی بدولت ان کھیلوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر اس طرح کی کارروائیاں بھی ہوتی رہیں گی تو پھر یہ کھیل بن کے رہ جائے گا، اس میں تو کوئی ایسا نہیں ہے۔ اور صدر ٹرمپ کی خواہش تھی کہ جو ہے وہ کھیل کے جیت اور ہار کا مرکز بن کے رہ گیا۔ فیفا ورلڈ کپ کی اب کوئی اہمیت، کوئی وقت صدر ٹرمپ نے نہیں رکھی اور فیفا کو اب فو کر دیا گیا، ہوا میں اڑا دیا گیا، اور شاید اس پر سور پھونک دیا صدر ٹرمپ نے کہ اب یہ ان کے حکم کے مطابق چلے گی۔ ایک 7 جولائی کو یعنی 7 جولائی کو ایک اور خوفناک واقعہ بھی ہوا۔ مصر کی ٹیم جو ہے وہ ارجنٹائن سے کھیل رہی تھی اور شاید کہیں سے فون آیا ہوگا کہ ارجنٹائن کو ہارنا نہیں دینا ہے، تو مصر کی ٹیم نے ارجنٹائن کی ٹیم کو 2 گول سے ہرایا اور زبردست طریقے سے اس کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آخری کے جو چند لمحے تھے اس میں مصر کی ٹیم کو بالکل ایک ایسی کھلاڑی بنا دیا گیا جو ذرا سا بھی فاؤل ہوگا تو اس کو پکڑ لیا جائے گا، اور ارجنٹائن کو ہر طرح کے فاؤل کرنے کی، دھکا مارنے کی، کشتی کرنے کی، دھنگا مشتی کرنے کی، یہ ساری کی ساری چیزیں موجود رہیں، اور آخرکار ارجنٹائن کی ٹیم نے پھر دھڑا دھڑ 3 گول کر دیا۔ اب بتائیے، جو تقریباً پہلے ہاف میں بھی اور دوسرے ہاف میں بھی بدترین کھیل کا مظاہرہ کر رہی تھی، اور ریفری جو ہے وہ پھر بیچارے خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے، کیونکہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ انقرہ میں جو ہے وہ ناٹو کا اجلاس ہو رہا ہے، وہاں سے کسی نے کہا ہو کہ یہ سر آپ ذرا ایک مرتبہ پھر ذرا ان کو بول دیجئے، آپ کے جو ورلڈ کپ کے جو صدر ہیں کہ بھائی فیفا کے جو صدر ہیں کہ بھائی یہ ارجنٹائن کی ٹیم ہارنی نہیں چاہیے، اس کو ہر حالت میں جیتنا ہے، ہر حالت میں اس نے فاتح بننا ہے، اور ہر حالت میں اس کو آگے بڑھنا ہے۔ جو آخری 6 سے 7 منٹ کے دوران اس کو ہر طرح کی آزادی دی گئی، ان کے ایک کھلاڑی پہ 2 کھلاڑی، مصر کے ایک کھلاڑی پہ جب وہ آگے بڑھتا تھا تو اس پہ 2 کھلاڑی اس کا ہاتھ پکڑتے تھے، اس کو گرانے کی کوشش کرتے تھے،
اور یہ تمام چھوٹ جو ہے وہ ارجنٹائن کی ٹیم کو دی گئی، اور ارجنٹائن کی ٹیم نے خوب عیاشی کے ساتھ اس کھیل کو کھیلا اور ہرا دیا 1 گول سے، اور اس طرح سے اب وہ سیمی فائنل کے لیے اور فائنل کے لیے کوالیفائی کر رہے۔ یہ ساری جو کہانی ہے یہ اس لیے بتایا گیا کہ فیفا ورلڈ کپ جو ہے وہ ایک غیر جانبدار ملک ہے، غیر جانبدار کھیل ہے۔ اس کھیل کو کھیلنا صرف مقصد نہیں ہے، اس کھیل کو جھیلنا صرف مقصد نہیں ہے، لیکن آپ وہاں پہ سیاست لے آئیں، آپ وہاں پہ مذہب لے آئیں، آپ وہاں پہ فرقہ پرستی لے آئیں، اور آپ وہاں پر کالے اور گورے کا فرق ڈالنا شروع کر دیں تو یہ فیفا ورلڈ کپ فیل ورلڈ کپ بن جائے گا، اور اس کے جو مقاصد ہیں کھیل کے وہ حاصل نہیں کیے جا سکیں۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ اس طرح کی جو ساری صورتحال ہے اس کو تبدیل کیا جائے، ورنہ عجب کھیل کی غضب کہانی ہے، غضب کھیل کی غضب کہانی ہی یہ فیفا ورلڈ کپ ہو کر رہ جائے گا اور یہ فیل ورلڈ کپ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نے کے بان، السلام علیکم۔